السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور دلچسپ اور مزیدار کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی اگر اچھی لگے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ذکر ہے، ایک جنگل کے پاس ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی۔ اس کے بال سنہری تھے، جس کی وجہ سے سب اسے گول لاکس کہتے تھے۔ اس کی ماں جب بھی اس کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی تو وہ کہتی تھی، میری بیٹی کے بال بالکل سنہرے ہیں جیسے کوئی سونے کی چیز۔ ایک دن گول لاکس کھیلتے کھیلتے جنگل میں آ گئی۔ وہ جنگل میں اتنے اندر آ گئی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ باہر کیسے جائے۔ وہ راستہ بھٹک چکی تھی۔ وہ کھیلتے کھیلتے جنگل میں موجود ایک گھر کے پاس پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت حسین حویلی نما گھر بنا ہوا ہے۔ وہ گھر دکھنے میں اتنا حسین تھا مگر تھا وہ جنگل کے بیچوں بیچ۔ تو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہاں کون رہتا ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ٹیبل پر 3 باؤل رکھے ہوئے تھے جن میں دلیا موجود تھا۔ اصل میں وہ گھر ایک فیملی کا تھا جو کہ بھالو کی فیملی تھی، جس میں بھالو کی بیوی اور بھالو کی بیٹا رہا کرتے تھے۔ اصل میں جب دلیا بنا کے بھالو کی بیوی نے رکھا تو وہ بہت گرم تھا، تو بھالو نے کہا جب تک یہ ٹھنڈا ہوتا ہے ہم جا کر سیر کر آتے ہیں۔ تو جب گول فلاکس نے اندر داخل ہوئی، اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، تو اس نے جو سب سے چھوٹا باؤل بھالو کے بیٹے کا تھا وہ کھا لیا۔ پھر وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں 3 بیڈ رکھے ہوئے تھے، جن میں ایک چھوٹا، ایک بڑا اور ایک اس سے بھی بڑا تھا۔ جو چھوٹا تھا وہ بہت نرم و ملائم تھا، تو اس نے سوچا میں اس میں آرام کر لوں۔ اب وہ اس پر لیٹی تو اسے نیند آ گئی۔ اتنے میں وہ بھالو کی فیملی گھر آئی سیر کر کے۔ جب وہ لوگ گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ساری چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں۔ چھوٹے بھالو کی کرسی بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور باؤل بھی خالی ہو گیا ہے دلیے کا۔ کمرے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے بھالو کے بستر پر کوئی سو رہا ہے۔ تو چھوٹے بھالو نے کہا، یہ کون ہے جو میرے بستر پر سو رہا ہے؟ جب ابا بھالو کی تیز آواز نکلی تو گول لاکس تڑکے اٹھ گئی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ٹھیک راستے سے اپنے گھر آ گئی اور گھر آ کر خدا کا شکر ادا کیا۔